کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ کما یعلمنا سورۃ من القرآن او کما قال علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے اسلام کو مکمل عطا کیا، کامل عطا کیا، ہر سوال کا جواب اسلام میں موجود ہے، کسی کمی بیشی سے، ہر قسم کی کمی بیشی سے اس کو پاک رکھا، اور بہت ساری زندگی کی چیزوں میں اسلام کو ہمارے لیے بہترین رہنما اور راستہ دکھانے والا، ہمارے مسائل کو حل کرنے والا بنایا، اور بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں چیزیں سکھائی ہیں جس کے ذریعے ہم دنیاوی مسائل بھی اپنے اس کے ذریعے حل کر سکتے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی ہر چیز میں ملاوٹ کر دیتے ہیں، سادی سادی چیز ہمیں پسند نہیں آتی، ہمیں ہر چیز کے اندر جدت چاہیے ہوتی ہے، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی مرچ مسالے چاہیے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چیز اپنی اصلی حالت پہ رہتی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک لفظ استخارہ، یہ بہت عام ہے اور اس کے کئی معنی ہیں معاشرے کے اعتبار سے، اور کئی طریقے ہیں، کئی سوچیں ہیں، کئی نظریات ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے استخارے کے بارے میں، یا اسلام میں استخارے کا کیا مطلب ہے، وہ ہماری سوچ و فکر سے اور ہمارے طور طریقے سے بالکل الگ ہے۔ شاید ہی چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سنت کے اعتبار سے مسنون طریقے سے استخارہ کرتے ہوں، نہیں تو عموماً لوگ اس میں افراط اور تفرید کا شکار ہیں، یا تو بعض لوگ اس کو بالکل ہی رد کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ اس میں عجیب چیزیں پیدا کر دیتے ہیں جو کہ شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، استخارے کی اہمیت بتا رہا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کو ہمیں سکھایا کرتے تھے، کما یعلمنا سورۃ من القرآن، جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہیں، یعنی اتنی اہمیت دی استخارے کی دعا کے کلمات کو سکھانے میں کہ اس کے کلمات میں بھی رتی برابر بھی فرق نہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحابہ کو اس طرح پابند کرتے تھے استخارے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اذا ہم احدکم بامر، اگر تم میں سے کوئی ارادہ کرے کوئی کام کرنے کا، فلیرکع رکعتین، ایک روایت تو وہ 2 رکعتیں من غیر فریضۃ، فرض کے علاوہ، یعنی نفل نماز 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے، اس کے بعد طریقہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے فی الامور کلھا، ہر کام میں استخارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کیا کرو۔ استخارے کا مطلب کیا ہے، استخارہ کیا ہوتا ہے؟ استخارہ کا لفظی مطلب ہے اللہ سے خیر طلب کرنا، خیر استخارہ، جیسے استغفار ہے نا، اسی کے قریب استخارہ ہے، اس الف سات سین تا، یہ استفعال کا باب ہوتا ہے عربی کے اعتبار سے، اس کے اندر طلب کے معنی ہوتے ہیں۔ استغفار کا مطلب مغفرت طلب کرنا، استخارے کا مطلب اللہ سے خیر طلب کرنا، اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ خیر ڈال دے۔ استخارے کے لفظ میں ہی استخارے کی پوری وضاحت ہے کہ یہ ایک دعا ہے جس کے ذریعے اللہ سے ہم خیر طلب کر سکتے ہیں۔ اگر اس دعا کے کلمات کے اوپر غور کیا جائے اور ان دعا کے کلمات کو ہم سمجھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ استخارہ کیا چیز ہے، استخارے کے کلمات کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے سکھائے اور اس کو تبدیل کرنے سے، یعنی قرآن کی سورت کی طرح اس کے اوپر اہتمام فرمایا کہ اس کو بدلنا نہیں۔ اللہم انی استخیرک، اے اللہ میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں۔ اللہم انی استخیرک بقدرتک، آپ کے قدرت کے، واستقدرک بقدرتک، اور آپ کی قدرت سے قدرت طلب کرتا ہوں، یعنی آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں، میں تو کسی چیز پر قادر نہیں ہوں، تو مجھے قدرت دے دیں یہ کام کرنے کی جو میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ واسألک من فضلک العظیم، آپ کے عظیم فضل کے واسطہ دے کر جو ہمارے اوپر ہر وقت ہوتا رہتا ہے اللہ کا فضل، اس کے ذریعے سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ فإنک تقدر، آپ قدرت رکھتے ہیں، ولا اقدر، میں قدرت نہیں رکھتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے سامنے عاجزی ہے کہ اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ وتعلم ولا اعلم، آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا،
آپ کے ہر چیز کا علم، وانت علام الغیوب، اور آپ غیب کے علموں کو جاننے والے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں یہ جو کام کروں گا یہ غلط ہے، صحیح ہے، یہ میرے لیے فائدہ مند ہے، نقصان دہ ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، مجھے اس بارے میں نہیں پتا۔ اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ اس کام، ان ھذا الامر، یہ کام، جو بھی کام ہے، شادی ہے، نوکری ہے، کوئی بھی جائز کام، یہ کام خیر لی، میرے لیے بہتر ہے، فی دینی، سب سے پہلے اس دعا نے ہمیں سکھایا کہ خیر ہو دین کے اعتبار سے، دین کے لیے بہتری ہو، دین کے اندر کوئی نقص پیدا نہ کر دے یہ کام میرا، وہ معاشی، دنیا کے اعتبار سے کام بہتر ہو، وعاقبت امری، اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہو، چاہے وہ اس کام کا انجام ہو یا میری ذات کا انجام ہو، یعنی قیامت ہو، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہو، یا اس کام کے نتیجے تک پہنچنا ہو، یہ اگر بہتر ہے فقدرہ لی، تو میرے لیے یہ مقدر کر دے، ویسرہ لی، اور میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی، پھر اس میں میرے لیے برکت بھی عطا کر دے، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اور آپ جانتے ہیں اگر اس کام میں، ان ھذا الامر شر لی، اس کام میں میرے لیے کوئی بھی کام برائی ہے، نقصان ہے، پریشانی ہے، اور صرف دنیا میں نہیں، فی دینی و معاشی، دنیا اسی طرح دین میں، دنیا میں اور عاقبت امری، اور آخرت کے انجام کے اعتبار سے، یا اس کام کے انجام کے اعتبار سے، اگر اس میں کوئی برائی ہے تو فاصرف عنی، اس کو مجھ سے دور کر دے، واصرفنی عنہ، اور مجھے بھی اس سے دور کر دے۔ ایک ہوتا ہے آدمی کام تو دور ہو گیا لیکن کام کے پیچھے بھاگے جا رہا ہے، کام نہیں مل رہا، وہ کام نہیں ہونے والا، تو اللہ سے دعا کیا کی جا رہی ہے کہ یہ کام بھی دور کر دے، مجھ سے دور کر دے، اور مجھے بھی اس کام سے دور کر دے اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہو تو۔ وقدر لی الخیر، اور میرے لیے خیر مقدر کر دے، تقدیر میں خیر لکھ دے، جو بھلائی ہو میرے لیے وہ لکھ دے، یعنی جو بھی کام، یہ کام کرنا، نہیں کرنا، دوسرا کام کرنا، کوئی اور کام میرے لیے بہتر ہو، اللہ تعالیٰ وہ مقدر کر دے۔ وقدر لی الخیر ثم ارضنی بہ، پھر اس کے بعد مجھے اس پر راضی بھی کر دے، یعنی میں آپ کے فیصلے سے ناراض نہیں ہوں، میں آپ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤں۔ استخارے کی دعا کے کلمات یہ بتاتے ہیں کہ استخارہ کا مطلب کیا ہے۔ استخارے کا مطلب ہے اللہ سے خیر کی دعا کرنا، کیونکہ چند دنوں میں بے انتہا سوال آ رہے تھے استخارے کے بارے میں کہ استخارہ کیسے، استخارہ ایسے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک محترمہ کا فون آیا، انہوں نے کہا ہم استخارہ بچپن سے کرتے آ رہے ہیں، ہمارے گھر والوں نے، والدہ نے سکھایا ہے کہ تسبیح کا ایسے پھینک دیں، تسبیح ڈال دیں اور اس کے بعد بیچ سے اٹھا لیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں، آدم حوا شیطان، اگر شیطان پہ ختم ہو جائے تو نہیں کرنا ہے کام، اگر حوا پہ ختم ہو جائے تو دوبارہ کرنا ہے استخارہ، آدم پہ ختم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کرنا ہے کام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ ہمارا حال ہے۔ پھر استخارہ ایک عجیب ہم نے ہوا بنا دیا استخارے کو، کوئی کام نہیں کرنا ہوتا نا تو کام استخارہ کیا ہو نہ کیا ہو جواب آتا ہے استخارے میں نہیں آیا ہے۔ اللہ کے بندے اگر کام نہیں کرنا ہے تو استخارے کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ استخارہ کوئی وحی تھوڑی ہے کہ آپ کے دل میں آ جائے گا کہ کام کرنا ہے نہیں کرنا، استخارہ تو دعا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے استخارہ کے بارے میں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم میں سے استخارہ کرنا چاہے تو 7 دفعہ استخارہ کرے، اس کے بعد جو دل میں آئے وہ کر لے۔ اب ایک آدمی کہیں کاروبار کرنا چاہتا ہے، کروڑوں روپے لگانا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، تو کہیں نہ کہیں دل میں شک تو ہوتا ہی ہے، پریشانی تو ہوتی ہی ہے۔ اب یہ کہتے دل مطمئن نہیں ہو رہا تو کیسے مطمئن ہوگا؟ آدمی کو شک تو رہتا ہی ہے، بعض اوقات مکمل مطمئن ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا۔ اللہ سے خیر کی دعا کر لی، اب اس کے بعد وہ کام اس کو صحیح لگتا ہے کر لے، اگر صحیح نہیں لگتا تو نہ کرے۔ پھر استخارے کے بعد کوئی خواب آنا ضروری نہیں ہے کہ خواب میں کوئی بزرگ آئیں گے آپ کو بتائیں گے جی یہ راستہ جا رہا ہے ایسے، اس پہ عمل کر لیں، یہ آپ کے لیے دکان اچھی نہیں ہے، یہ مکان اچھا نہیں ہے، یہ عورت اچھی نہیں ہے، یہ مرد اچھا نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کوئی بزرگ نہیں آ کے بتائے گا، کوئی آوازیں نہیں آئیں گی، کوئی رات کو سونا ضروری نہیں ہے، کوئی دن کا استخارہ خراب نہیں ہوتا کسی وقت بھی۔ حدیث کے اندر، صحیح حدیث میں آتا ہے
اذا ہم احدکم بامر، کوئی کام کا ارادہ کرو، فلیرکع رکعتین من غیر فریضۃ، 2 رکعتیں پڑھ لو بغیر فریضے کے، یعنی نفل نماز پڑھ لو، اس کے بعد یہ دعا کر لو۔ اب اگر کسی کو وقت نہیں ہے نماز پڑھنے کا تو خالی ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر سکتا ہے، استخارے کی دعا یاد کر لے، نہیں یاد ہے دیکھ کر پڑھ لے اور دل میں اس کے معنی سوچے، اللہ سے مانگے، خالی دعا رٹے طوطے کی طرح نہ پڑھے، اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ یہ مسئلہ ہے، اس کو حل فرما دے، یہ استخارہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ میرے کام میں خیر ڈال دیں۔ پھر استخارے میں کوئی سونا، کوئی خواب، یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر سب سے بڑی بات، اس سے بھی عجیب بات ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ سکھایا اور حکم دیا کہ استخارہ کرو ہر کام میں، حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے اس کو سنت اور بہت تاکید کے ساتھ کیا عمل کرنا چاہیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بزرگ کوئی گزرا ہے؟ کوئی بڑی ہستی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے استخارہ کر کے بتا دیں یہ خیر ہے، یہ پھر دوسرا آدمی استخارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آپ کے لیے شادی ٹھیک نہیں ہے، آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اللہ کے بندے، کیسے اس کو غیب کا علم ہو گیا کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی، یہ فائدہ مند ہوگی؟ یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا، آپ کو کیسے پتہ لگ گیا؟ کسی اور سے استخارہ، پھر آن لائن استخارہ ہو رہا ہے، ٹیلی فون آ رہا ہے، وہ کچھ اگڑم بگڑم پڑا انہوں نے اور اس کے بعد بول دیا کہ جی آپ یہ کام کر لیں۔ کیسے؟ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اپنی امت، اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ کیا اتنی سادی سی چیز ہے استخارہ، اس کے اوپر اتنا ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کھڑا کر دیا، پوری عمارت بنا دی اس کے اوپر جھوٹ کی۔ کبھی کوئی کچھ کر رہا ہے استخارے کے نام پہ، ایک جھوٹ بولے جا رہے ہیں استخارے کے نام پہ۔ استخارہ ایک دعا ہے بس، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اللہ سے خیر کا طلب کرنا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے من سعادت ابن آدم، ابن آدم، آدم کی اولاد کی، یعنی لوگوں کی، انسانوں کی یہ سعادت ہے، خوشخبری ہے ان کے لیے، کامیابی ہے ان کے لیے، استخارتہ من اللہ، اللہ سے خیر طلب کرنا، استخارہ کرنا، ومن شقوتہم، اور ان کی نااہلی ہوگی یا ان کی ناکامی ہوگی کہ وہ ترک استخارت من اللہ، کہ اللہ سے استخارہ کرنا چھوڑ دیں۔ اور یہ حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد ومن سعادت ابن آدم، اور ابن آدم کی اس پر سعادت ہے کہ رضا اللہ بما قضا لہ، جو اللہ نے فیصلہ کر دیا اس پر راضی ہو جائے، یہ سوال نہ کر یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، میں نے تو استخارہ کیا تھا۔ اور ومن شقوت ابن آدم، ابن آدم کے لیے یہ بڑی ناکامی کی بات ہے کہ اللہ کی رضا سے، اللہ کی قضا سے، اللہ کے فیصلے سے، سختہ بما قضا اللہ، اللہ کے فیصلے سے ناراض ہو جائے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی استخارہ کرتا ہے اور اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ جب اس کا نتیجہ اس کو نہیں نظر آ رہا ہوتا ٹھیک، تو اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور جلد بازی کر لیتا ہے، من غیر ان ینظر فی عاقبت امرہ، جیسے ہم نے دعا میں، میں نے بتایا کہ دعا میں ہے کہ اے اللہ میرے آخرت کے معاملے کے اعتبار سے یا اس معاملے کے انجام کے اعتبار سے یہ کام ٹھیک کر دے۔ کیا پتا کہ یہ کام آپ نے، مثال کے طور پہ ایک آدمی نے سوچا میں فلاں جگہ دکان کھول لیتا ہوں، اللہ سے استخارہ کیا، بہت استخارہ کیا، اس کے بعد اس کو دل میں آیا کھول لینی چاہیے، میں نے کھول لی دکان، نقصان ہو گیا اس کو۔ کیا پتا اس نقصان میں اللہ نے اس کے لیے کتنی بڑی خیر رکھی ہو، یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا، اور کتنا بڑا اللہ نے اس فیصلہ جو اس کے لیے کیا ہے، یہ کتنی اور مصیبتوں سے بچا لیا ہو، یہ اللہ کو یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا، ابھی نہیں پتہ چلے گا۔ اس لیے یہ کہنا کہ استخارے کی وجہ سے کرنے کے باوجود بھی نقصان ہو گیا، غیب کا علم کسی کو نہیں ہے، یہ نقصان اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے ہو، لیکن مجھے اور آپ کو علم نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح عقل سلیم عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اسلام، اس کے اعمال بہت سادے عمل ہیں، اس کو پیچیدہ نہ بنائیں، اس میں دوسری چیزیں شامل نہ کریں، جو جیسے ہے علماء سے پوچھیں بھئی اس کو سنت طریقہ کیا ہے، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، اللہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ زندگی آسان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔